إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما گرامی قدر معزز سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک میں تمام مسلمان اپنے روحانی اور جسمانی تزکیے کا اہتمام روزہ رکھ کر کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے لوگ اپنے مال کا تزکیہ اور اپنے مال کی صفائی یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی وہ بھی ماہ رمضان میں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن قرار دی ہے، اور یہ زکوٰۃ ہر اس شخص پر لازم ہے جس کے پاس 595 گرام چاندی یا 85 گرام سونا خالص موجود ہے۔ 595 گرام چاندی کا آج کے اعتبار سے جو ریٹ بنتا ہے وہ 1,35,000 روپے بنتا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 1,35,000 روپے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو سال گزر چکا ہے تو اس پر 40واں حصہ 2.5% 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان کی صاحب حیثیت کی ذمہ داری ہے، بلکہ اگر بالفاظ دیگر کہا جائے یہ زکوٰۃ غریبوں کا، مساکین کا، فقراء کا مجھ پر اور آپ پر حق ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے تو یہ حق تلفی ہوتی ہے جو کہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مسلمان تو کیا کسی کافر پر بھی برداشت نہیں ہے۔ ظلم اللہ تعالیٰ کو کسی مسلمان تو کیا کسی کافر پر بھی برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما خالطت الزکاة مالا الا اہلکت، کہ جس مال کی زکوٰۃ اسی میں پڑی رہ جائے، اس سے نہ نکالی جائے، اس مال کو ہلاک کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ کافی ہے۔ جو زکوٰۃ اپنے مال سے نہ نکلی اور اسی مال میں رہ گئی، اس مال کو یہی زکوٰۃ تباہ کر دے گی۔ تو اس لیے اپنے مال کی جو ادائیگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اس ادائیگی کو یقینی بنائیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح ترین ہدایات اور تعلیمات دی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ آپ اپنے کس کس قریبی عزیز رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے اصول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کے واقعے میں سامنے آتا ہے۔ ہوا یوں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ ہیں، یہ مالدار ہیں، اور ان کے خامن سیدنا عبداللہ بن مسعود وہ مالدار نہیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی ہیں، فقہائے صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے تو وہ زکوٰۃ کی رقم مجھے دے دو۔ اب یہ بات جیسے آپ کو ایک عجیب لگی ہے، ان کی اہلیہ کو بھی عجیب لگی، میں اپنی زکوٰۃ اپنے خامن کو دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ اہلیہ تھی چاہے صحابی کی ہے، چونکہ اہلیہ ہے چاہے صحابی کی ہے، یقین نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، گھر کے باہر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پہرے دار کے طور پر۔ سیدہ زینب نے سیدنا بلال سے کہا ایک مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دریافت کرنا ہے، اور یہ نہیں بتانا کہ کس نے پوچھا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خاتون کے ذہن میں کیا کیا منفی چیزیں چل رہی ہیں اس ایک مسئلے کے متعلق۔ میرا نہیں بتانا کہ یہ سوال کس نے پوچھا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ کیا بیوی اپنے خامن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ یہ کیوری ہے، یہ سوال ہے۔ سوال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، سائل کون ہے؟ سائل کون ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بتلائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی ادب کا تقاضا یہاں پر یہ ہے، مفتی ہو قاضی ہو، یہ جب کسی چیز کے متعلق سوال پوچھے، چاہے وہ ظاہری طور پر غیبت بنتی ہو وہاں بتانی پڑتی ہے، چاہے ظاہری طور پر غیبت بنتی ہو، مفتی اور قاضی کے سامنے وہ چیز واضح کرنی پڑتی ہے۔ اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ میں اس پر پردہ رکھوں جہاں تک ہو سکے۔ کہنے لگے زینب نے پوچھا ہے۔ اب مدینے میں کئی زینب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال پوچھا، ایو زینب، زینب تو کہیں ہے، کون سی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی اور کہا امرأۃ بن مسعود، ابن مسعود کی اہلیہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں سارا خاکہ واضح ہو گیا، کس نے زکوٰۃ دینی ہے، کس کو دینی ہے، جس کو دینی ہے اس کی مالی حالت کیا ہے، جس نے دینی ہے اس کی مالی حالت کیا ہے۔ کہا ابن مسعود نے صحیح کہا ہے، ابن مسعود نے صحیح کہا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل ڈیٹیل پوچھ کر اصل میں ایک اصول ہمارے لیے واضح کیا ہے۔ وہ اصول سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے آپ اپنے ہر اس رشتہ دار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جس کے اخراجات آپ کے ذمے فرض ہیں۔ آپ اپنے ہر اس رشتہ دار کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے جس کے اخراجات آپ کے ذمے ہیں۔ اب بیوی کا خرچہ خامن کے ذمے ہوتا ہے، لہذا خامن بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا،
لیکن خامند کا خرچہ بیوی کے ذمے نہیں ہوتا، لہذا بیوی اپنے خامند کو اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طرح باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، بیٹے کے اخراجات کی ذمہ داری باپ پر ہے، باپ اپنی زکوٰۃ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح باپ کا خیال رکھنا، والدین کا خیال رکھنا اولاد کی ذمہ داری ہے، لہذا اولاد بھی اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ تو جس کے اخراجات آپ کے ذمہ ہیں، آپ اس کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس مسئلے کا جو میاں بیوی کی مثال سے ہمارے سامنے آیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہیلا بازی شروع ہو جائے، ہیلا بازی شروع ہو جائے، اور ہمارے معاشرے میں چلتی ہے۔ جب خامن سے کہا جائے کہ شادی میں آپ نے اہلیہ کو کتنا سونا دیا تھا، بڑے فخر سے کہے گا 10 تولے دیا تھا، 15 تولے دیا تھا۔ زکوٰۃ دیتے ہو؟ ساتھ ہی رنگ فک ہو جائے گا، زکوٰۃ دیتے ہو؟ نہیں، وہ تو بیوی کا ہے، نہیں وہ تو بیوی کا ہے۔ آپ اگلا سوال ان سے پوچھئے، اگر وہ بیوی کا ہے تو کیا بیوی 15 تولے سونا بیچ کر کھا جائے یا کسی کو گفٹ کر دے، آپ کو اعتراض ہوگا؟ اگر تو اعتراض ہوگا تو وہ سونا بیوی کا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے۔ ویسے تو یہ سوال اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن وہ غیر مناسب ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو بیوی سارا سونا ساتھ لے جائے گی یا نہیں لے کے جائے گی؟ لیکن یہ غیر مناسب انداز ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو مسئلہ بھی سمجھائیں تو ایک غیر مناسب جملے کے ساتھ۔ اس کا سمجھنے کا آسان طریقہ کہ کیا بیوی وہ سونا خود بیچ کر کسی کو گفٹ کر دے یا ہدیہ کر دے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اگر کہہ دے جی نہیں اعتراض ہوگا، اوکے، یہ سونا بیوی کا ہے، اور بیوی اس سونے میں سے، اگر خامن کی طرف سے ہیلپ نہیں ہوتی، اس سونے میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے گی۔ سونے کی زکوٰۃ دیتے ہوئے ایک اہم بات یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ فرض قرار دی ہے وہ خالص سونے پر ہے، کھوٹ پر نہیں ہے۔ جو ملاوٹ کی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو اس کے اندر تانبا یا پیتل یا سلور کچھ بھی شامل کیا گیا ہے کسی بھی مقصد کے لیے، سونے کو ہارڈ کرنے کے لیے، اس کی کٹائی اچھے سے کرنے کے لیے، کسی بھی انداز کے لیے، جو ملاوٹ اس میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ سونا نہیں ہے۔ زکوٰۃ سونے کی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر خالص سونے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کتنا خالص سونا ہے؟ اہل علم اور ماہرین کہتے ہیں کہ عام طور پر جو زیورات تیار کیے جاتے ہیں وہ 21 کیرٹ کے ہوتے ہیں عام طور پر۔ اس سے زیادہ خالص پن کا سونا اگر آپ بطور زیور استعمال کریں گے تو ایک تو وہ گھسے گا بہت زیادہ، اور دوسرا اس میں ہارڈنس، سختی نہیں ہوگی، ٹوٹنے کا امکان بہت زیادہ ہوگا۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے کہ سونے میں ہارڈنس پیدا ہو، سختی پیدا ہو، کٹائی ٹھیک ہو، مضبوطی ہو، اور دوسرا وہ گھسے نہ، کم سے کم گھسے، اس میں مختلف چیزوں کی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ وہ ملاوٹ جس قدر زیادہ ہوتی جائے گی کیرٹ اتنا نیچے آتا جائے گا۔ خالص ترین جو سونا ہے، خالص ترین جس کو ہم 24 کیرٹ کا سونا کہتے ہیں، جس میں خالص پن 99.99 ہوتا ہے، وہ 24 کیرٹ کا ہے۔ اگر ہمارے پاس سونا زیور 21 کیرٹ کا ہے تو اس کا خالص پن نکالنے کا بڑا آسان سا ایک فارمولہ ہے، خالص پن نکالنے کا بڑا آسان فارمولہ ہے۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ جس وزن میں آپ کے پاس سونا ہے، گراموں میں وزن نکالنا ہے، تولے میں نہیں، گراموں میں۔ فرض کریں آپ کے پاس 105 گرام 21 کیرٹ کا سونا ہے،
105 گرام، اس میں سے نگینے نکال دیں، ڈوریاں وغیرہ نکال دیں، دیگر اس طرح کی چیزیں جو سونا نہیں ہیں وہ نکال دیں۔ جو سونا آپ کو 21 کیرٹ کا ہے وہ 105 گرام ہے۔ اس کا خالص پن نکالنے کے لیے سونے کے وزن کو اس کے کیرٹ سے ضرب دیں گے، سونے کے وزن کو اس کے کیرٹ سے ضرب دیں گے۔ 105 گرام سونا ہے، کیرٹ 21 ہے، تو ضرب 105 ضرب 21، جواب جو آئے گا اس کو ہم 24 کیرٹ پر تقسیم کریں گے۔ جو بھی جواب ہوگا وہ آپ کے سونے کا خالص پن ہوگا، وہ آپ کے سونے کا خالص پن۔ اب یہ جو 105 گرام سونا ہے، اس کا خالص سونا تقریباً اگر 21 کیرٹ کا ہو تو وہ 91-92 گرام بنتا ہے، تقریباً 91-92 گرام بنتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے خالص سونے کا ریٹ لگا کر، خالص سونے کا ریٹ لگا کر۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے ایک غلط فہمی جو ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ سال گزرنے پر سونے کی زکوٰۃ ہوگی، مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہ الفاظ ٹھیک ہیں سال گزرنے پر، لیکن یہ جو سال ہے یہ کتنے دنوں کا ہوگا؟ یہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سال ہے وہ کتنے دنوں کا ہوگا؟ 365 دنوں کا ہوگا یا 354 دنوں کا ہوگا؟ عام طور پر ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ 365 دنوں کا سال ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سال شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے ہے۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں جن میں مہینوں کا اعتبار ہے، اس میں مہینہ قمری دیکھا جائے گا، ہجری مہینہ دیکھا جائے گا، شمسی مہینہ نہیں دیکھا جائے گا۔ فرض کریں ایک عورت کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن، تو یہ عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں، ہجری کیلنڈر یعنی قمری کیلنڈر کے اعتبار سے اس کو معتبر سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص نظر مانتا ہے 1 مہینے نفل روزے رکھنے کی، تو 31 دنوں کا اس میں کوئی مہینہ نہیں ہوگا، کیونکہ قمری کیلنڈر میں کوئی مہینہ 31 دنوں کا نہیں آتا۔ قمری مہینے کے اعتبار سے چاہے وہ 29 دنوں کا مہینہ ہو چاہے وہ 30 دنوں کا مہینہ ہو، اگر وہ شخص اس 1 مہینے کے روزے رکھ دیتا ہے تو اس کی نظر جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ الغرض اسلامی احکامات میں جہاں بھی مہینوں کا شمار ہوگا وہاں پر اعتبار قمری کیلنڈر کا ہے، ہجری کیلنڈر کا ہے، اور ہجری کیلنڈر میں 354 دن ہوتے ہیں، 10 دن کا فرق پڑتا ہے، یعنی 3 سال کے بعد 1 مہینہ پہلے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے عیسوی اعتبار سے، اور 36 سال میں اگر عیسوی کیلنڈر کے مطابق آپ زکوٰۃ دیتے رہے ہیں تو ایک زکوٰۃ اڑ جائے گی، ایک زکوٰۃ اڑ جائے گی۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے جو دنوں کا شمار کیا جائے گا، مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا، وہ اسلامی مہینوں کا کیا جائے گا۔ یہاں ایک اور غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے بعض احباب میں کہ اپنی زکوٰۃ کا حساب صرف رمضان میں لگاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ ماہ رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا کہ زکوٰۃ کے نصاب پورا ہوا، اور پھر آئندہ آپ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن رمضان کا انتظار کرتے رہنا کہ میں رمضان آئے گا تو اپنا زکوٰۃ کا حساب لگاؤں گا، یہ غلط ہے۔ اگر کسی کے پاس ماہ رجب میں، جمادی اولیٰ میں، محرم میں، سفر میں، کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ کا نصاب پورا ہوا ہے تو وہ آئندہ اسی مہینے میں آئندہ سال زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ غریب حضرات جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، جو ہمارے تعاون کے محتاج ہیں، سارا سال ان کے لیے ہیلپ کا جو سرکل ہے وہ چلتا رہے گا، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے یہ بات بھی
قابل غور ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے قریبی رشتہ داروں میں، آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کی ضرورت کو پہلے پورا کریں۔ اس میں دوہرا اجر ملے گا، اس میں دوہرا اجر ملے گا، صلہ رحمی کا بھی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی۔ اگر عزیز و اقارب میں ایسا کوئی نہیں ہے، پھر اپنے دوست احباب میں دیکھیں، اور اسی طرح ایسی جگہ پر اپنے مال کی زکوٰۃ لگائیں جہاں پر آپ کو زیادہ امید ہو کہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ ایسی شکل میں اس زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کریں کہ جہاں آپ کو امید ہو کہ یہاں پر فائدہ زیادہ ہوگا۔ جیسے دینی ادارے ہیں، تعلیم و تعلم کا معاملہ ہے، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے میں اسلامی تشخص اگر قائم ہے تو یہ نجی سطح پر بنائے گئے دینی اداروں کی وجہ سے ہے۔ سرکاری سطح پر جو بھی کام کیا جا رہا ہے وہ پیپر ورک تو ہو سکتا ہے، خانہ پوری تو ہو سکتی ہے، رسوخ فی العلم ہو، ماہرین پیدا ہو رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ میں خود بھی ایک سرکاری نظم کا حصہ ہوں اور اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ کس طرح کے وہاں پر اسکالرز تیار ہو رہے ہیں، کس طرح کے وہاں پر لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ قطع نظر اس بات سے کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں، لیکن اس کی عملی تو شکل نظر آتی ہے، اسلام کا صرف نام نظر آتا ہے، قرآن صرف رسم الخط میں نظر آتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بسد معذرت یہ میں ایسے اداروں کی بات کر رہا ہوں جن کو ملکی سطح پر باقاعدہ معیاری طور پر تیار کیا گیا ہے اور وہاں سے اسلامیات کے پروفیسرز، ٹیچرز، لیکچررز اور دیگر ماہرین تیار ہوتے ہیں، اور ان کی حالت کیا ہے وہ یہ ہے۔ پی ایچ ڈی کی ایک بندے نے، اسپیشلائزیشن کیا ہے قرآن و تفسیر، ڈگری ایوارڈ ہو چکی ہے، آپ اسے کہیں کہ ایک صفحہ قرآن پاک کا بغیر غلطی کے ناظرہ سنا دے، جی ایک پیج بغیر غلطی کے ناظرہ سنا دے۔ تو اس لیے بھائیوں، یہ جو نجی سطح پر بنائے گئے دینی ادارے ہیں، ان کا اسلامی تشخص قائم رکھنے میں ریڑھ کی ہڈی جیسا کردار ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ دینی ادارے اور مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ غلط بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو کوشش کیجیے، جیسے کہ گزشتہ جمعے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور آج پھر ترغیب دلا رہا ہوں کہ اس مسجد کے ساتھ بھی ملحقہ جگہ اور یہاں پر دینی ادارہ تعمیر کرنے کے لیے پلان ہو چکا ہے، اور آپ کو جگہ جگہ پر اس کے پوسٹرز وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ مسجد کے اندر ہی دل کھول کر اپنی جیب سے حصہ ڈالیں، پہلے اپنی جیب سے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کی طرف بھی آئیں، اور ان دینی اداروں پر جب آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ کی ایک شکل بنتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے اور صدقہ جاریہ بھی بن رہا ہے، دوہرا اجر انشاءاللہ۔ تو کوشش کیجیے اس ماہ میں یا آپ کی زکوٰۃ کا وقت جب بھی آئے، مستقبل کا جو پلان ہے اس مسجد کا، اس پلان کا آپ حصہ بنیں، اس کی سرپرستی کریں، اپنا حصہ ڈالیں،
اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا معیاری ادارہ مہیا کر کے جائیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے کچھ اور مسائل، یہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، بعض لوگ غلطی کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر کسی سے قرض وصول کرنا ہے، غریب آدمی ہے، اس نے قرض لیا تھا، اب اس کی حالت ہے کہ دینے کے قابل نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ غریب آدمی مانتا ہے کہ میں نے آپ کے دینے ہیں، لیکن کہاں سے دے، ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ۔ تو بعض لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ اپنے ہی پاس اس غریب آدمی کے قرض کی مد میں جمع خرچ کر لیتے ہیں۔ فرض کریں 50,000 آپ نے قرض واپس لینا ہے، آپ کی زکوٰۃ جو بنتی ہے وہ 50,000 بن رہی ہے، آپ جمع خرچ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا اس کو۔ غلط ہے یہ غلط ہے۔ کاروباری حضرات اس وقت موجود ہیں، ذرا خود بتلائیں کہ اس شخص نے یہ زکوٰۃ ادا کی ہے یا اپنی ڈیڈ منی جو ہے اس کو زندہ کیا ہے؟ یہ اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، یہ اس نے اپنا مرا ہوا پیسہ واپس لیا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیں، یہاں تو دیا ہی نہیں، یہاں تو یہی جمع خرچ ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، یہاں تو جمع خرچ کر دیا آپ نے، بیچارے تک تو پہنچا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی اس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، غیر مشروط، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے، آپ اپنی زکوٰۃ کے پیسے اس کو دیں، خاموشی سے دے کر واپس آ جائیں۔ یہ بھی بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے اشارہ، کنایا، کوئی اس طرح کی بات کہ اس کو یاد آ جائے اور پیسے مجھے واپس کر دے، کچھ نہ ہو، پھر وہ غریب آدمی کے یہ پیسے آدھے خود رکھ لے، آدھے آپ کو دے دے، یہ الگ معاملہ ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ خود سے اپنے پاس سے اس کو جمع خرچ کر دیں، غلط، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی، بلکہ اس نے تو ادا کی ہی نہیں ہے، دوبارہ کیا ادا کرے گا؟ اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ زکوٰۃ کے حوالے سے فطرانے کی شکل میں سوالات آ رہے ہیں کہ لوگ ابھی سے فطرانہ دے رہے ہیں، رمضان کے آغاز میں فطرانہ دے دیا۔ نہیں، فطرانے کی ادائیگی کا وقت، اصل وقت جو ہے عید کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک ہے، عید کی نماز سے پہلے پہلے، یہ اس کا اصل وقت ہے۔ لیکن بعض صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے 1 یا 2 دن پہلے، بعض روایات میں 3 دن کا بھی اشارہ ملتا ہے، وہ 3 دن تک، یعنی عید سے 3 دن پہلے تک زکوٰۃ فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ ایک چور رات کو آتا تھا اور وہ مال میں سے چوری کر کے لے کے جاتا تھا، تو ہر روز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکڑتے، اور آخری دن جب اس نے چوری کرنے کی کوشش کی تو اس چور نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا میں تمہیں ایک بات سکھاتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا، آئندہ نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے شہدائی کہنے لگے ٹھیک ہے بتاؤ، کہتے جب بھی کسی چیز کی حفاظت کرنا مقصود ہو تو اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیا کرو، آیت الکرسی پڑھ دیا کرو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پہلے بھی آتی رہی۔ قصہ مختصر کہ یہ جو مال تھا جو شیطان آ کر چوری کرتا تھا انسانی شکل میں، یہ فطرانے کا مال تھا جو فطرانے کی مد میں جمع ہوا تھا، تو فطرانے کی ادائیگی کا وقت اب نہیں ہے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے متعلق رہنمائی دی ہے وہ یہ ہے کہ فطرانہ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، روزے دار کی روزے کے دوران ہونے والی کمی کوتاہی کا کفارہ ہے۔
اب جس نے بھی روزہ رکھا ہی نہیں ہے اس کی کمی کوتاہی کا کفارہ پہلے ایڈوانس کیسے ہو جائے گا؟ جب روزے مکمل ہوں گے تو پھر اس کی کمی کوتاہی کو دیکھا جائے گا نا کہ کتنی کمی کوتاہی ہوئی ہے۔ پھر وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مساکین کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہے۔ تو کھانے پینے کا بندوبست عید کے دن کے لیے خاص ہے یہ کہ عید کے دن غریبوں اور مساکین کو کہیں سے مانگنا نہ پڑے۔ اس کے متعلق تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعات میں ذکر کریں گے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے اندر جو ابہام پائے جاتے ہیں ان کو دور کرنا، اہل علم سے رابطہ کریں، اہل علم سے پوچھیں، ان سے مشورہ کریں کہ اس کنڈیشن میں ہم پر زکوٰۃ کیسے واجب ہوتی ہے۔ اور اس کی چند ایک مثالیں اور پیش کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے قسطوں میں پلاٹ خریدا ہے، پیمنٹ جا رہی ہے، اور وہ پلاٹ اس نے انویسٹمنٹ کے ارادے سے کیا ہے، خریدا ہے، اپنی رہائش کے لیے نہیں خرید رہا، بیچنا ہے اس نے بعد میں۔ آدھی قسطیں ادا ہو چکی ہیں، آدھی رہتی ہیں، زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ فرض کریں اگر وہ پلاٹ 30 لاکھ کا ہے اور 15 لاکھ اس کی جو قسطیں ہیں وہ ادا کر چکا ہے، 30 لاکھ قیمت خرید ہے، لیکن اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو 50 لاکھ ہے۔ اس وقت اس کی ویلیو 50 لاکھ ہے، قیمت خرید 30 ہے، آدھے کی وہ پیمنٹ کر چکا ہے، اس وقت وہ آدھے پلاٹ کا مالک ہے، لہذا آدھے پلاٹ کی موجودہ مارکیٹ ویلیو جو 25 لاکھ بنتی ہے اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک شخص ہے، اس نے ایک شو روم بنایا ہے، شو روم میں اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے، سب کمپنی کا ہے، یہ بطور ایجنٹ کام کرتا ہے، لیکن شو روم کی تیاری اس نے اپنے پیسے سے کی ہے، شو روم کی تیاری اس نے اپنے پیسے سے کی ہے، اس پر 30 لاکھ لگ گیا شو روم کو تیار کرتے کرتے، مال اس میں جتنا پڑا ہوا ہے سارا کمپنی کا ہے، مال پر زکوٰۃ کمپنی دے گی، جو دکان ہے، جو شو روم ہے وہ فار سیل نہیں ہے، شو روم فار سیل نہیں ہے، اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ ایک شخص کا گاڑیوں کا شو روم، گاڑیاں کمپنی کی ہیں، شو روم اس کا اپنا ہے، شو روم چونکہ فار سیل نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک آدمی کے پاس پروڈکٹ تیار کرنے کے آلات ہیں، ان آلات پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان آلات سے جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک شخص کے پاس چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، آج پروڈکٹ یہ موجود ہے، کل یہ سیل ہو جائے گی، پھر نہیں آ جائے گی، پھر نہیں آ جائے گی، چینج ہوتی جائے گی۔ یہاں چیز تو چینج ہو رہی ہے لیکن آپ کا سرمایہ سٹل چل رہا ہے، جب سرمایہ آپ کا چل رہا ہے اس سرمایہ پر زکوٰۃ ہے، یعنی کسی چیز کی شکل کے تبدیل ہونے سے اس کی زکوٰۃ کا مالی سال ختم نہیں ہوگا۔ ایک آج کل لوگ اجناس میں اور گاڑیوں میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پراپرٹی کو چھوڑ کر، آج مکئی خریدی ہے، 2 ہفتے کے بعد گندم خرید لے گا، اس کو سیل کر کے باجرہ لے لیا، اسے سیل کر کے کسی اور چیز جنس میں لگا دیا، کوکنگ آئل خرید لیا۔ یہاں پر سرمایہ اس کا چل رہا ہے، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، چیزوں کے تبدیل ہونے سے زکوٰۃ کا مالی سال ختم نہیں ہوگا، وہ چلتا رہے گا۔ یعنی آج ایک آدمی نے 1,35,000 روپے جو آج کے مطابق چاندی کا نصاب بنتا ہے اس کی اس نے گندم خریدی ہے، 2 مہینے کے بعد سیل کر دی ہے، تو اب کیا ہوگا کہ جو 1,35,000 اس کے پاس آج جمع ہوا تھا اس کا زکوٰۃ کا مالی سال شروع ہے، یہ 2 مہینے کاؤنٹ ہوں گے۔ آگے باجرہ خرید لیتا ہے، وہ 2 مہینے چل رہے ہیں، 3 مہینے اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، 5 مہینے ہو گئے، آئندہ سال اب وہ 1,35,000 سے شروع کیا گیا کاروبار، اگر اس کا سرمایہ ٹوٹل راس المال 2 لاکھ ہو گیا ہے، 1,35,000 سے بڑھ کر 2 لاکھ ہو گیا ہے، تو اس سارے کی زکوٰۃ اکٹھی دے گا۔ یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جو نفع ہے، کاروبار آج شروع کیا ہے، 8ویں مہینے میں جا کے مجھے نفع ملا، نفع مجھے 8ویں مہینے میں ملا، تو 8ویں مہینے میں جب نفع ملا تو زکوٰۃ کا مالی سال 8ویں مہینے سے وہ الگ سے ہوگا؟
نفع کا نہیں، پروفٹ اور آپ کا اصل مال یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں، کیونکہ پروفٹ اسی مال سے کمایا نا، پروفٹ جب اسی مال سے کمایا ہے تو اس پروفٹ کا بھی مالی سال اور اصل مال کا مالی سال اکٹھا ہی ہوگا۔ ہاں اگر کسی شخص کے پاس بطور گفٹ کہیں سے مل جاتا ہے، سسرال کی طرف سے گفٹ مل جاتا ہے، ملتا ویسے کم ہے، یا وراثت میں مل جاتا ہے، کچھ مال ملتا ہے بطور وراثت، اس کا جو مالی سال ہے اسی دن سے نیا شروع ہوگا جس دن انسان کو وہ مال ملکیت میں ملا ہے۔ ایک شخص ہے ریٹائر ہونے والا ہے، اس کو پتہ ہے میری اتنی پینشن مجھے ملے گی، لیکن ابھی ملی نہیں ہے، جب اس کو ملے گی تب اس کی ملکیت قرار پائے گا، جب ملے گی تب ملکیت قرار پائے گا، اس کے بعد وہ زکوٰۃ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ، واشهد ان نبینا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ۔ ایک بہت بڑی غلطی روزہ دار حضرات ماہ رمضان میں کرتے ہیں، جس وقت سحری کا وقت ختم ہو گیا اس کا مطلب ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ کہ سحری دیر سے کھانی چاہیے اس لیے اذان بھی ہو جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ فلانے علاقے کی اذان رہتی ہے، ابھی فلانی مسجد کی اذان رہتی ہے، یہ یاد رکھیے افطاری اور سحری میں، افطاری اور سحری میں اذان معیار نہیں ہے، وقت کا ہونا معیار ہے۔ فرض کریں پورے علاقے میں بریک ڈاؤن ہے، لائٹ نہیں ہے، اذان سنائی دے گی نہیں، تو کیا روزہ نہ افطار کریں؟ روزہ افطار ہوگا اپنے وقت پر ہوگا، جیسے ہی وقت ہو گیا روزہ افطار کریں، اذان کو چھوڑیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اذان عام طور پر وقت پر ہی ہوتی ہے، عام طور پر، لیکن اب اگر مؤذن کسی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے اور انسان ہے، ہو سکتا ہے، تو بعید نہیں ہے، انسان ہے وہ بھی، افطاری کا وقت ہو گیا افطار کریں، اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ آپ کو جب یقین ہے کہ افطاری کا وقت ہو گیا افطار کریں۔ اسی طرح جب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور سحری کا وقت جب ختم ہو تو واقعی وہ ختم ہو، ہمارے ہاں جو سائرن وغیرہ بجتے ہیں 3-4 منٹ پہلے بجتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اس کو اس سینس میں لیا جائے کہ سائرن بج رہا ہے لہٰذا سحری ختم کرنے کی تیاری کر لو، ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، نہیں، سحری کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب فجر صادق ہو، اور جب فجر صادق ہو جائے تو سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، کھانا پینے سے اپنے آپ کو روک لیجئے۔ حدیث مبارکہ میں جو الفاظ آتے ہیں جس کو کھینچ کر لوگ ربڑ کی طرح 10 منٹ تک لے جاتے ہیں، وہ صرف یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس وہ پانی پی رہا ہے، ٹائم ہو گیا اور وہیں سے رکھ دے، نہیں، وہاں یہ ہے کہ وہ پانی پی رہا ہے، پانی پی رہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آخری وقت میں اتنا بڑا برتن جو ہے وہ ہاتھ میں اٹھا لے، جی میں نے تو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، میں سارا خالی کروں گا، نہ، اسی کو کہتے ہیں لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ اس طرح کے ہیلے بازی کرنے والا یہ متقی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ تو جب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ 5 منٹ پہلے اٹھ جائیے، آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوگی، آپ کی زوجہ ماجدہ، جی آپ کی زوجہ ماجدہ آپ کو اٹھا رہی ہے تو اٹھ جائیے، انہوں نے آپ کے لیے سحری تیار کر دی ہے، اٹھ کر سحری تناول کر لیجئے۔ یہ کہ کہنا کہ نہیں ابھی بس فلاں اذان رہتی ہے، 2 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا، 5 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے روزے کو محفوظ کیجئے، اپنے روزے کو تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیے، نہ کہ آپ کا روزہ رکھنا ہی اس چیز کی علامت ہو کہ آپ متقی نہیں ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ امرکم بامر عظیم فقال فی المحکم التنزیل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم دمر اعداءك اعداء الدين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی زمینی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کے روزے قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی تلاوت قبول فرما، ہم سب کا قیام قبول فرما، یا اللہ ہم سب کا صدقہ خیرات کرنا قبول فرما، یا اللہ جو احباب اس مسجد کے ساتھ یا دیگر اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں پروردگار ان کے مال و جان میں ڈھیروں برکت عطا فرما، یا اللہ جو نہیں کر سکتے دل میں ارادہ رکھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو بھی ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرما، یا اللہ جو ارادہ تو رکھتے ہیں لیکن جیب کبھی کبھار اجازت نہیں دیتی، پروردگار ان کی جیب میں بھی برکت عطا فرما اور وہ اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق ان دینی اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور تیری راہ میں خرچ کریں۔ پروردگار جو کچھ خرچ کر چکے ہیں تیری راہ میں پروردگار اسے قبول فرما، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جتنے مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو اپنے رحمتوں سے ختم فرما دے، یا اللہ نوجوانوں کے امتحانات چل رہے ہیں، بچیاں اور بچے امتحانات کی تیاری میں مصروف ہیں، یا اللہ ان سب کو اچھے نمبروں میں امتحانات میں پاس فرما، یا اللہ ان سب کو اچھے نمبروں کے ساتھ امتحانات میں کامیاب فرما، یا اللہ ان کو پیپر حل کرتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، یا اللہ انہیں صحیح جواب لکھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں صحیح جواب الہام فرما دے، یا اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ بچے کو سوال نہ آ رہا ہو تجھے یاد کرے تو یا اللہ تو اس کے ذہن میں صحیح جواب ڈال دے، یا اللہ تمام ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما، یا اللہ ماؤں بہنوں بیٹیوں بیٹوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بزرگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں پروردگار ان سب کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے شاگردوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔